وہ 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد پیش ہے، ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائے، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھے۔ یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی، جو تکان پہنچی، جو بھوک لگی، جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ بنا ہو، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نیک کام لکھا گیا، ان کے نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ محسنین کا اجر و ضائع نہیں کرتا۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، تاکہ وہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ سو جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی، اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے۔ اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال 1 بار یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت قبول کرتے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ سب بے سمجھ لوگ ہیں۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے جو تمہارے جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مسرت نہایت گنا گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور وہ 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا۔ یہاں ایک واقعہ جو غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا اس کا تذکرہ ہے۔ مسلمانوں کو جب حکم دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا ہے تو ہر شخص اللہ کے راستے میں نکلا۔ 3 صحابہ کرام ایسے تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ جہاد میں جانے کے لیے صحت، مال، جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ تھا ان کے پاس، اور اس بنیاد پر ان کو نکلنا تھا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے اچھا تھا، یعنی سواری تھی، سب کچھ تھا، لیکن یہ تبوک کا جو سفر تھا بڑی سخت و گرمی میں پیش آیا۔ اور میں نے اس سے پہلے درسوں میں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے، جہاد کے لیے جب نکلتے تو اگر آپ کو مشرق جانا ہوتا تو اشارہ آپ مغرب کی طرف کرتے تاکہ دشمن کو بے خبری میں جالے میں، اور قتال کم سے کم ہو، آپ قتال کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ کم سے کم ہو اور اس کے دوسرے بھی فائدے حاصل ہو۔ لیکن یہ غزوہ ایسا تھا کہ آپ نے بالکل واضح طور پر بتا دیا، راستہ بھی بڑا طویل تھا، فصل پک چکی تھی اور قحط کا زمانہ گزرا تھا، بڑی آزمائش تھی، لیکن صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں روزانہ سوچتا تھا کہ آج تیاری کروں گا، بازار میں جاتا، لیکن ہر روز کل آگے یہ سوچ کر کے ٹلتا گیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا وقت تو آیا، آپ نکل گئے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس تو 2 سواریاں ہیں، میں تیز رفتار سواری ہے لے کر کے نکل جاؤں گا، پہنچ جاؤں گا۔
خبر آئی پہلی منزل پر پہنچ گئے، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب نکل جائیں گے۔ دوسری منزل، تیسری منزل، حتیٰ کہ تساہلی کی وجہ سے میں رکا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے تبوک۔ اور جب وہاں پہنچے تو آپ نے، یہ بڑے نمایاں صحابہ اکرام تھے، انہیں کسی معاملے میں پیچھے نہیں رہتے تھے، ہر غزوے میں اس سے پہلے شریک ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کعب کہاں ہے؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک واقعہ اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ کسی نے کوئی تبصرہ کر دیا کہ ارے وہ تو اب اپنا جو بھی کہہ دیا ہوگا۔ ایک صحابی غالباً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نہیں، کوئی وجہ ہوگی، میں نے ان میں ہمیشہ خیر پایا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں زندگی بھر ان کی یہ بات نہیں بھولا، کسی کے پیٹھ پیچھے جب کوئی تذکرہ نکلے تو اگر ہم پازیٹو تبصرہ کرتے ہیں اور اس تک یہ خبر جاتی ہے تو اس کی محبت، اللہ تعالیٰ ہماری اس کی محبت بڑھا دیتا ہے۔ دوسری بات، کسی بھی بھائی کے عیب کو چھپانا اور اس کی خوبیوں کو اجاگر کرنا، اہل ایمان کا وتیرہ یہی ہے۔ خیر، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا، وہ 3 لوگ جن پر زمین، وہ 3 شخصوں کا حال جن کا ملتوی کیا گیا تھا۔ جب یہ واپس آئے اللہ کے نبی تو آ کر کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سب لوگوں نے عذر پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے بھی آ کر کے کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا میں تمہارا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، اب اللہ کا جو حکم آئے گا وہ فیصلہ ہوگا۔ اسی کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ وہ 3 لوگوں کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، جن لوگوں نے آ کر کے، منافقین نے جھوٹا عذر پیش کیا، اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی، پیچھے گزر گیا، لیکن اللہ ان کے دلوں کو حال جانتا تھا۔ جنہوں نے آ کر کے سچائی بتائی، اب اس کے بعد جب ملتوی کیا گیا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، یہاں تک جب زمین اب باوجود اپنی فراخی کے ان کے لیے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اللہ کے نبی نے کہا تمام لوگ ان کا بائیکاٹ کریں، سوشل بائیکاٹ، یعنی کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، کوئی ان سے تعلق نہیں رکھے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنی اذیت ناک دن تھے، ہم مسجد میں جاتے نماز پڑھنے کے لیے، وہ 2 صحابہ جو تھے مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، وہ تو رونا جو شروع کیے تو نکلتے ہی نہیں تھے۔ یہ جاتے مسجد میں، کہتے میں سلام کرتا لیکن میری طرف دیکھتے نہیں اللہ کے رسول، میں لب دیکھتا آپ کے حلب حرکت کرتے، میں نماز میں کنکھیوں سے دیکھتا آپ دیکھتے، لیکن میں مسلسل توبہ کرتا۔ میرا ایک بھائی تھا، چچا زاد بھائی تھے ان سے بڑی دوستی تھی ان کی بچپن کی۔ ایک روز مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں دیوار پھاند کر اس کے باغ میں گیا اور کیا تم نہیں جانتے کہ میں سچا مومن ہوں؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں اسلام سچا ہے، میرے اندر نفاق نہیں ہے؟ بھائی نے جواب دیا میں کچھ نہیں کہوں گا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، آپ سے کلام نہیں کرنا ہے، بس۔ یہ تھے اہل ایمان، وہ محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ کتنی بڑی نصیحت ہے اس واقعے میں۔ آج ہمارا معاملہ دیکھیے، ایک دیندار آدمی ہے لیکن اگر وہ سچا ہے، نیک ہے اور حق پر ہے، لیکن اس کے مقابل بڑی شخصیت ہے تو ہم اس کی طرف ہو جاتے ہیں یا تو ہٹ جاتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں رشتے وغیرہ سب قربان کر دیا، بہت بڑا عمل ہے صحابہ اکرام کا، سارے تعلقات اللہ اور اس کے رسول کو حکم آ گیا، ختم ہو گئی بات۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین باوجود کشادگی کے ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ ایک واقعہ اسی میں ملتا ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، میں بازار میں چل رہا تھا، ایک شخص کہتا ہے کعب تم لوگوں میں کون ہے؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لوگوں نے بتایا فلاں ہے۔ تو میرے پاس وہ آیا اور اس نے ایک چٹھی خط دیا، وہ جبلہ ابن الاحم غسان کے بادشاہ کا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم اہم آدمی ہو، بہت ذہین ہو، عزت دار ہو، تمہاری اپنی حیثیت اور مقام ہے، ہم نے سنا ہے تمہارا سوشل بائیکاٹ ہوا ہے، آ جاؤ ہمارے یہاں دربار میں اعلیٰ مقام دیں گے ہم ان کو۔ رونے لگے وہ خط پڑھ کر کے، دیکھیے ایک بادشاہ بلا رہا ہے، یعنی ایمان تھا، خط لا کر کے تنور میں ڈال دیا، جلا دیا خط کو۔ کہتے ہیں بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ کس طرف بلایا جاتا رہے، ایک طرف دین ہے، ایک طرف بادشاہ، ایک طرف بائیکاٹ ہے، ایک طرف مجلس اور دربار، لیکن دین کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ یہ مسلسل ہو رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس کا اثر یہ نہیں لیا کہ آپ خود بھی لڑنے لگے، خود بھی اجلاس سے نہیں، وآخرون اعترفوا، اعتراف کرتا ہے مومن جو ہے غلطی کا۔ کیا کیا انہوں نے؟
اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے، یہ سمجھ لیے، فوراً اللہ سے توبہ اور استغفار، خوب توبہ کی، پھر ان کے حال پر توجہ کی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ ان لوگوں کے حال پر اللہ نے توجہ کی، کتنی آزمائش تھی۔ 40 دن گزرنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا بیویوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہیں میں نے جا کر پوچھا طلاق دینا ہے، کہا نہیں۔ وہ دو صحابہ کرام میں سے ایک جو تھے مرارہ بن ربیع، ان کی اہلیہ یہ آگے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول پہلے ہی وہ تھوڑا کمزور ہے جسمانی اعتبار سے، اور اس بائیکاٹ کی وجہ سے ان کی حالت بالکل غیر ہے، رات دن صرف وہ روتے ہیں۔ اللہ کے نبی مجھ کو اتنی اجازت دیجیے تاکہ میں ان کی کچھ خدمت کر سکوں۔ وہ بالکل کنٹرول میں نہیں ہے، ایسا ہے رات دن۔ اللہ کے نبی نے ان کو خصوصی اجازت دی، آپ نے کہا میں نے اجازت نہیں لی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب انہوں نے مسلسل توبہ کی تو اللہ نے ان کے حال پر رحم کیا۔ غلطی کرنے کے بعد جب آدمی مسلسل توبہ کرتا ہے تو اللہ کا رحم جب آتا ہے تو حالات کو بدل دیتا ہے، لیکن آزمائش کا ایک پیریڈ اہل ایمان پر گزرتا ہے، اللہ کبھی کبھی آزماتا بھی ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، پیچھے نہیں ہٹے یہ لوگ۔ ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا، بس مسلسل سب تعلق ٹوٹ گیا، سارے تعلقات کو جوڑنے والا، چرندوں پرندوں ہواؤں فضاؤں پر، لوگوں کے دلوں پر جس کی حکومت ہے وہ رب العالمین ہے، جو محبت ڈالتا ہے، اپنائیت ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں مقام ڈالتا ہے، اسی کی طرف سب سے کٹ کر اسی کی طرف رجوع ہو گئے، رات دن توبہ کی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا، میری توبہ کی قبولیت کی آیتیں نازل ہوئی، جب کتنا بڑا اعزاز ہے، کیسا رویا ہوگا انہوں نے کہ اللہ نے اپنے کلام میں اس کو نقل کیا، اس واقعے کو قیامت تک کے اہل ایمان پڑھیں گے کہ ایسی توبہ کی، غلطیوں پر اسی طرح توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، یہ اتنا بڑا انعام کہ صبح قیامت تک ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھ کر کے بیٹھا ہوا تھا اپنے مکان کی چھت پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رات میں آیتیں نازل ہوئی، آپ نے فجر بعد قرآن کی جب یہ آیت تلاوت کی، صحابہ کرام کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ یہ جب ان کو کوئی خوشی ملتی تھی آپس میں تو وہ سب خوش ہوتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کے دل چھوٹے تھے، ایمان کے بڑے پختہ تھے۔ یہ حسد جو آتا ہے نا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اس لیے ایمان والا جو ہے میرے مقدر میں اللہ نے جو لکھا ہے وہ مجھ کو ملنا ہے، میرے بھائی کو اگر ملتا ہے تو خوش ہوتا ہے، الحمدللہ بارک اللہ، اللہ مزید برکت دے وے، کیونکہ میرے حصے میں سے تو جا نہیں رہا ہے۔ تو یہ حسد نہیں آتا ہے، خوشی ہوتی ہے دل سے، اور جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں تو ہمارے لیے فرشتے دعا کرتا ہے، یہ بڑی کیفیت الگ ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں صلاح پہاڑ پہ سے ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، دیکھو خوشی ہے کہ اب یہ خبر جلدی سنائے۔ یہاں تو کسی کو اعزاز مل گیا تو آدمی کا منہ لٹک جاتا ہے، ارے وہ اتنا اہم ہو گیا نا۔ توبہ کیسی تھی، اس نے آواز لگائی کہ کعب خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر۔ اور ایک گھڑ سوار سواری لے کر کے رکے نہیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر سنائے کہ دیکھو اب اللہ کا حکم آیا تو تعلق دیکھیے بنانے میں کیسے دوڑ رہے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سوار سے پہلے آواز پہنچی تھی، میرے بدن پر ایک جبہ تھا، میں نے اتار کر وہ دے دی۔ وہ بھی خوش تھے، اتنی بڑی خوشخبری نہ، اللہ نے توبہ قبول کی اور تو نے سب سے پہلے پہنچا ہے، پہلے تو بھی خوش ہو جا۔ تحفے سے محبت بڑھتی ہے، تحفے سے، اللہ کے نبی نے کہا تحفے کا لین دین کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں پہنچا مسجد نبوی تو صحابہ کرام کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی اور مبارکباد دینے والوں کا تانتا لگا ہوا تھا، ہر کوئی بڑھ کر کے مبارکباد دے رہا تھا کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہارے آنسوؤں کو، تمہاری التجاؤں کو قبول کر لیا، رب العالمین نے معاف کر دیا۔ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں رب العالمین، تو نے توبہ کا قبول کیا، شکر ادا کیا رب العالمین کا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکے، اگر کوئی غلطی ہو تو فوراً سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی رجوع ہوتا ہے، اور حالات کتنے بھی مشکل ہو جائیں لیکن رجوع اللہ کی طرف، کیونکہ حالات کو بدلنے والی ذات کس کی ہے؟ شیطان نے بہکایا، کسی وجہ سے اس نے غلطی کی، اب وہ رحمان کی طرف چلا گیا، اب رحمان تمام راہوں کو کھول دے گا۔ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والا، قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، گناہ کیا، ربنا ظلمنا، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے کہا ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا،
حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ظالموں میں سے۔ ظلم گناہ کو کہتے ہیں، نافرمانی کو، غلطی کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سزا نہیں، معافی مانگے، توبہ کرے، گناہوں کا اعتراف کرے، گڑ گڑائے، روئے، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے۔ وہ اس کا رحم اس کے غضب پر غالب ہے، وہ رحم کرتا ہے، وہ معاف فرماتا ہے۔ تو اس کی طرف ہم لوگ بندوں کی طرف نظر ڈال لیتے ہیں، یہ معاف کرے گا، ان میں کہاں وہ تو بار بار اگر آدمی گناہ کرتا ہے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی ہو گئی پھر توبہ کیا سچے دل سے، پھر ہو گئی، اللہ تعالیٰ پھر معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، اس نے یہ جانا کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو معاف کرنے والا ہے، اس نے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو، یہ بندی کو بخش دیا۔ کب تک؟ حتیٰ کہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ انما التوبۃ علی الذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، نرخرے میں موت آنے تک کے، یعنی جس کو ہم سکرات کہتے ہیں۔ انما التوبۃ علی الذین یعملون السیئات، بجہالت، غلطی سے، اگر کوئی غلطی سے جان بوجھ کر نہیں، اور یہ نہیں کہ توبہ کرو پھر توبہ عہد کرے کہ آئندہ نہیں کرنا ہے، یہ سچی توبہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے کے ساتھ رہو۔ منافقین نے آ کر جھوٹ بولا، وزر بیان کیا۔ حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ نے یہ سوچا، پہلی غلطی نبی کی جہاد میں شریک نہیں ہوئی، اب دوسری غلطی کرے کہ جھوٹ بولے۔ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے دوسری غلطی، کیا کہا؟ سچوں کے ساتھ رہو۔ اب ان کا شمار کس میں ہو گیا؟ منافقین میں نہیں ہوا، سچوں میں ہوا۔ یہ سچا آدمی ہے، غلط کیا لیکن اعتراف کیا، سچا ہے، اس کی اس صفت کو دیکھو۔ ہمارے یہاں صرف خرابی کی طرف نظر ڈالتے ہیں، وہ ایسا کیا، ارے وہ سچائی سے بول دیا، اعتراف کیا اس نے، خوبیوں پر نظر ڈالو۔ میں نے اس سے پہلے بھی درس میں کہا ہے، شریعت نے کیا سکھایا ہے؟ پازیٹو تھنکنگ، مثبت سوچ کسی کے بھی بارے میں، اس کی اچھائی پر نظر ڈالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حالانکہ یہ میاں بیوی کے بارے میں، لیکن علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں دی تھی اس میں ایک ہے جوامع الکلم۔ اب بہت تھوڑے میں بہت بڑی بات کہہ دیتے تھے۔ اس ایک حدیث پر اگر آدمی عمل کرے تو میاں بیوی کے نہیں، صرف سماج سے جھگڑے ختم ہو جائے، اختلاف ختم ہو جائے، دشمنی ختم ہو جائے، حسد ختم ہو جائے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے کہا تم اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھو، خرابیوں پر نہیں، وہ تم کو اچھی لگنے لگے گی۔ تم دیکھو کسی سے نفرت کب ہوتی ہے؟ جب اس کی کوئی خرابی ہم دیکھتے ہیں، خوبی دیکھو تو محبت ہوتی ہے۔ اگر یہ چیز ہر کسی کے بارے میں کر لے وے، ہر کسی سے محبت ہو جائے، اور جب محبت ہو جائے تو جھگڑا، فساد، بغض و عناد اور حسد ختم ہو جائے، یعنی آدمی لوگوں کے درمیان بہترین بڑے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان کر دیا، یا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسہ، مدینہ واقع کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ہیں ان کی گرد و پیش ہے، ان کو زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ کو پیچھے چھوڑ جائیں، نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، یہ سبب کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی، جو تکان پہنچی، جو بھوک لگی، ولا مخصبۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور جو کوئی ایسی جگہ چلے جہاں کفار کے لیے موجب غضب بنا ہو، ولا ینالون من عدو نیلا، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ دیکھیے وقت، صلاحیت، یہ سب چیزیں کہاں لگانا ہے؟ رسول لگا رہے ہیں، تم رکے ہو، تمہاری زیادہ جان قیمتی ہے، تمہارا وقت تو زیادہ قیمتی ہے، تمہارا مال زیادہ قیمتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کے تمہاری بیوی اور بچی ہیں۔ دین کے لیے وقت لگانے کے لیے بھی آدمی ایسے ہی کرتا ہے۔ آدمی ٹٹولے، محفل میں ہوٹل پہ بیٹھ کر وقت گزارنا زیادہ قیمتی ہے، بیوی بچوں میں زیادہ قیمتی ہے، کاروبار کرنا چاہیے بالکل، لیکن کچھ دین کے لیے قربانی دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیوں؟ جب اس کے لیے کوشش کرو گے تو اللہ نے کیا، جو ان کو پیاس لگی، جو تکان پہنچی، جو بھوک لگی، جتنی مصیبتیں آئی، سب پر اجر ہے، صرف لڑنے کا اجر نہیں ہے، دیہات کا نہیں ہے،
اللہ کے دین کے لیے جتنی تکلیفیں آدمی کو آتی ہے، بیٹھا تکلیف سے بیٹھ گیا، اڑچن میں بیٹھ گیا، گرم لگ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے، بے چینی ہے بیٹھا ہوا ہے، نہیں جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا اجر ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اور کفار کے لیے موجب غضب بنا، جب یہ نکلے میدان میں تو اللہ کے دین کے دشمنوں پر خوف طاری ہوا کہ یہ مقابلے پر آ گئے، اور تم گھروں میں بیٹھے رہے تو کیا ہوا؟ دباؤ ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے؟ نہ، جو نکلے ان کی وجہ سے۔ اس لیے کوئی اسلام دشمن قوت اگر میدان میں ہو تو اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی بات آئے تو ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی نہیں کر رہا ہے، ہم کو کس سب میں رہنا ہے، یہ ہم کو طے کرنا ہے، لوگوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا نہیں۔ بعض لوگ جیسے رہتے ہیں ایسے کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، اور پھر ان کے کاروبار ہیں، ہم اس کاروبار کو قوت دے رہے ہیں، وہیں جا کر کے خریدی کر رہے ہیں۔ اب جب کبھی بائیکاٹ کا اور کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کوئی نہیں رکتا ہے تو کیا کریں؟ ارے تجھ سے تیرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ڈر جب پیدا ہو جائے گا تو کوئی حرکت نہیں کریں گے ایسی کہ نہیں یہ تو دوسری جگہ بھی چوٹ بیٹھ جاتی ہے۔ یہ کیا معمولی چیز ہے؟ مسلمانوں کو کسی بھی محاذ پر تکلیف پہنچانے والوں کے دلوں میں خوف ہونا چاہیے، میری کرسی نہ چلی جائے، اتنا منہ چلا رہا ہوں، متحد ہو کر کے یہ سب کریں گے۔ تو آپ دیکھیے یہ کیا ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ گرانے کی بھی صفت اپنے اندر لانا چاہیے، لانے کی نہیں۔ جو دشمن ہو اسلام اس کو گرانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی ان سب پر ان کے نیک کام لکھا گیا، یقیناً اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اہل ایمان کو قوت پہنچانے والا عمل، اسلام کو قوت پہنچانے والا کوئی عمل آپ نے کیا وہ ہرگز ضائع نہیں ہوگا۔ اس کو نیکی جب آپ میں سمجھ کے کرے گا تو پھر وہ کام کرے گا، اور جب اس کو نیکی سمجھے گا نہیں، اس کو یہ شعور ہی نہیں ہوگا تو وہ کرے گا کیسے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ سب دین ہے، یہ سب اصول اور ضابطے ہیں، خارجہ پالیسی۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا، کوانٹٹی نہیں کوالٹی ہے وہاں پر۔ آپ کے پاس صرف استطاعت 100 روپئے کی تھی، آپ نے وہ خرچ کیا۔ کسی کے پاس لاکھ تھی، انہوں نے خرچ کرنا، کسی کے پاس 10 روپیہ تھا، وہ کسی کے پاس $2 تھا، وہ کتنا خرچ کیا۔ جتنے میدان ان کو طے کرنا پڑے، جس حیثیت سے جو کچھ کیا، یہ سب ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ ان کے نیک کاموں کے اچھے سے اچھا بدلہ لے لے۔ سب لکھا جاتا ہے اللہ کے یہاں۔ ہم جو بھی وقت، جو بھی صلاحیت، جو بھی مال اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، جو تکلیف اٹھاتے ہیں، اللہ سب لکھتا ہے۔ قیامت کے روز فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی ہوگی تو اللہ اس کا بدلہ دے گا، اللہ رب العالمین۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہیں۔ سو ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرے، تاکہ وہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ علم کی اہمیت بار بار بیان کی گئی ہے۔ پہلی وحیوں کا پہلا جملہ ہے اقرا پڑھ۔ ایک طبقے کو کہا جا رہا ہے، سب نہیں، ایک خاص طبقہ یہ نکل جائے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کرے، ایک طبقہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، چاہے بالغ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو۔ یہ کس لیے؟ جتنی ضرورت ہے، جیسے ہم کو وضو کرنا ہے تو طہارت کے مسائل ہم کو جاننا ہے، ہم کو نماز پڑھنا ہے تو نماز کے مسائل جو ہماری ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، قربانی کرنا ہے تو قربانی کے احکام و مسائل، رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو روزے کے احکام و مسائل ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ مال دیا ہے تو کتنے پر کتنا % زکوٰۃ ہے، کس کو زکوٰۃ دینا ہے، یہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ پورے دین کا علم سب پر فرض نہیں ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، حج کرنا ہے تو حج کے احکام و مسائل معلوم ہونا چاہیے جو ہماری ضرورت ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے پورے دین کا علم حاصل کرے۔ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دین کے علم حاصل کرنے کی اہمیت اس میں سمجھ میں آتی ہے۔ ہمارے یہاں دوسرے علوم کے لیے لوگ نکلتے ہیں، دین کے لیے اپنے محلے کی مسجد تک نہیں جا پاتے ہیں، بچوں کو بھیجتے ہیں کہاں کہاں، ذرا تو سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دین کی فقہ حاصل کریں، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دین کی، گروہ کی، مسلک کی، شخصیت کی، تاریخ کی، یہ سب نہیں، یہ
مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تاکہ وہ لوگ اپنی قوم میں جب ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں، اپنی قوم کی اصلاح کے لیے مقصد یہ ہونا چاہیے، اپنا علم جتانے کے لیے، اپنی بڑائی جتانے کے لیے، کسی کو رد کرنے کے لیے، اپنے گروہ اور مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، سب علم کے مقاصد سے ہٹی ہوئی چیز ہے۔ مقصد لوگوں کے دل میں جہنم کا خوف، جنت کی چاہت پیدا ہو، ڈرائیں کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، دعوت کا کام کریں، اور جس مجلس میں بیٹھے وہاں پر ان کی یہ گفتگو چلتی رہے، وہ اپنے حساب سے مجلس بنا لے میں اپنا، یعنی علم حاصل کرنے کے بعد علم کو لوگوں تک پہنچانا، کتمان علم بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی یہی خرابی بتائی ہے، کوئی بڑا آدمی اس کے سامنے خاموش ہے، جاہل آدمی اس کے سامنے خاموش ہے، بول ہی نہیں رہے۔ مجھ کو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارے ایک عزیز، ان کی بہن کا مکان بنا، نئے نئے توحید قبول کی تھی انہوں نے، اہل حدیث ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، تو میں نے کہا یہ قرآن خوانی وغیرہ جو ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، گھر بوجھ کر لینا چاہیے زیادہ سے زیادہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر کے گھر کھانا کھلا لو جتنی طاقت ہے۔ اس کے کئی ایک فائدے ہیں، رشتہ دار جڑ جاتے ہیں، سب کو آپ کا گھر معلوم ہو جاتا ہے، کبھی اس علاقے میں آئے تو آپ کے گھر آ جائیں گے، یہ شریعت میں جو حکم ہے، اور اس کی دلیل بھی ہے۔ وہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے گھر بنایا، پھر ایک شخص نے دعوت کی، وہ لمبی روایت ہے، اس سے دلیل بھی نکالی ہے لوگوں نے۔ تو میں نے کہا یہ قرآن خوانی وغیرہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد تمام امہات المومنین کے حجرے بنائے، جتنے مہاجر صحابہ تھے سب نے بنایا، کسی نے قرآن خوانی نہیں کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا، ایک بڑا اچھا گھر بنایا، قرآن خوانی نہیں کی، یہ بدعت ہے دین میں۔ انہوں نے جب اپنے والد سے کہا کہ نہیں، جب انہوں نے اپنی بہن سے کہا تو بہن نے کہا ٹھیک ہے، اس کو سمجھ میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈال دی، بھانجے کے اور دیگر لوگوں کے، کہ ہم گھر بوجھ کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ ان کے والد کو جب معلوم پڑا تو ناراض ہوئے کہ یہ کیا نیا نیا لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث کو یاد کر جائیے، بدل الاسلام غریبا سیعود کما بدا فطورا للغرباء، اسلام جب نکلا تو اجنبی تھا، یہ کیا نیا نیا، اور آخر میں پھر اس کی اجنبیت ہو جائے گی، غریب۔ اسلام پر عمل کریں گے لوگ تو وہ بولیں گے یہ کیا نیا لے کر کیا۔ خیر بہرحال تو ان کے والد کو جب انہوں نے یہ دلیلیں دی تو ان کے والد کو لگی بات، وہ ایک اور دوسرے دوست کو لے کر کے ایک بہت بڑے عالم کے پاس گئے اور جا کر کے کہا گیا میرا بچہ کہتا ہے کہ قرآن خوانی نہیں کرانا ہے، یہ بدعت ہے، اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ائمہ کرام نے نہیں کیا، محدثین نے نہیں کیا۔ تو بولے ہاں بدعت تو ہے۔ وہ چونک گئے کیونکہ ان کے کارخانے اور گھر کی قرآن خوانی میں تو بڑی لمبی بال والی ٹوپی پہن کے مسرت صدارت پر یہی رہتے تھے، اور شریک ہوئے تو کہا پھر تم نے آج تک بولا کیوں؟ تم تو خود میرے یہاں شریک ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں لوگ مانتے نہیں، بس وہ جھلا گئے، غصے میں آ گئے کہ لوگوں کے ماننے نہیں ماننا یہ اہم ہے کہ تمہارا دین بتانا یہ اہم ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ بولتے نہیں، کتنی ہی چیزیں ہیں، شب برات اب لوگ فتویٰ دینے لگے۔ ابھی آیا ہے حضرت ارشد مدنی صاحب کا کہ عورتوں کو مسجد جانا چاہیے، جب ارتداد کی لہر چڑھ گئی مسلکی عصبیت کی بنیاد پر قرآن و حدیث سے روکنا، حدیث واضح ہے کہ اگر تمہاری خواتین اجازت مانگے تو ان کو دو اجازت، سب بندی کا پورا دنیا کی بحثیں کر کر کے ساری جگہ پر جانے کی اجازت دی گئی خواتین کو، میلے ٹھیلے میں، کالجز میں، ہر مقام پر روکا گیا تو اللہ کے گھر سے۔ اور بڑا عجیب، میں تو اکثر کہتا ہوں خوف اللہ کا دلوں سے نکل گیا ہے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، بے حیائی ہوگی، استغفر اللہ، مسجد میں داخل ہو جائیے، ہر مسجد میں، اب تو مسلکوں کی بھی مسجد ہے نا، اللہ کا گھر نہیں ہے، لکھا رہتا ہے یہ فلاں مسلک کی مسجد، تو اس میں ایک پارٹی لگی ہوتی ہے، اس میں ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، تقریباً ہر مسجد میں ایک آیت لکھی ہوئی آپ کو ملے گی، کیا 21ویں پارے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اور مولوی کہتا ہے کہ آئیں گے تو بے حیائی اور برائی بڑھے گی، استغفر اللہ، خوف اللہ کا دلوں سے نکل گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ اس سے سب بچوں کے نماز کی وجہ سے مسجد میں جب آؤ گے تو، اور آپ اسی دروازے بند کر رہے ہو یہی بول کر کے اللہ کے سامنے، خوف۔ تو اب حالات آئے تو اب کہہ رہے، نہیں تو انہی خواتین کو دین سکھانے کے لیے روڈ پر جب مولوی آتا ہے تو کہتے ہیں پردے کا معقول انتظام، وہاں فتنہ نہیں، تبلیغی جماعت میں جا رہے ہیں وہاں فتنہ نہیں، عرس میں جا رہے ہیں وہاں فتنہ نہیں، مدرسوں میں 4 سال 5 سال ہاسٹل میں رہ رہے ہیں وہاں فتنہ نہیں،
فتنہ ہے تو دین پر عمل کریں. استغفر اللہ. تو اس لیے کہ تم لوگوں کو دین بتاؤ، صحیح باتیں بتاؤ. اور اس میں تو اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، ایک صحابیہ کی تو باقاعدہ عزت پر حملہ کیا گیا، اللہ کے نبی نے نہیں روکا. اس سے بڑا کیا ہوگا؟ میں اشارہ دے رہا ہوں صرف، اس سے بڑا تو کوئی واقعہ ہو نہیں سکتا. تو علم کا مقصد یہ ہونا چاہیے، نہ کہ مسلک کا دفاع، قرآن و حدیث لوگوں میں عام کرنا، علم کو نہیں چھپانا، چھوٹا بڑا کوئی بھی ہو، اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا منکم فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، یہ سرحدوں کے علاقے میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے مقابل ہوتے ہیں، ان سے. کیوں؟ کیسا؟ جب جہاد کا موقع ہو، سپہ سالار ہو، اسلامی مملکت ہو تو اس طرح، ورنہ جس انداز میں بھی ہو. ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، ڈرنا چاہیے، فوراً قدم اٹھائیں گے. ہم کچھ گڑبڑ کیے تو یہ بھی جواب دیں گے، ڈرنا چاہیے ان کو. ہمارے یہاں تو سمجھوتا کر رہے ہیں لوگ. یہ نادا گر گئے سجدے میں، جب وقت قیام آیا، مقابلے کی جب بات آتی ہے تو سو جاتے ہیں. کہاں سے خوف آئے گا؟ ان کو خوف ہونا چاہیے کرسی کا، مال کا. بہت مقامات ہیں آپ کے. یقین رکھو اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اہل ایمان سے محبت رکھتا ہے، اور اہل ایمان کو قوت پہنچانے والوں کے ساتھ رہتا ہے، اور ان کو کمزور کرنے والوں سے دور رہتا ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا. ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسا ہے کہ ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جتنا ایمان تھا دیگر کا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، امام بخاری نے باب باندھا ہے، یہ اللہ کی قرآن کیا ہے، وَزَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان کم زیادہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں. کون سی نبی بات آ گئی ہے؟ تو منافقین کہتے تھے کیا فرق پڑا اس سے، وہی بات. لیکن اہل ایمان، اللہ نے پھر توحید پیش کی، پھر نیک کام کا یہ بشارت دی، اللہ نے پھر نیک لوگوں کے بارے میں یہ کہا، اللہ نے پھر اس کو کہنے کا حکم دیا، تاکید کی. ایمان بڑھ جاتا ہے ان لوگوں کا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اور جن کے دلوں میں روگ ہے، اس صورت نے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی، وہ حالت کفر میں مر گئے. ان کا تو ایمان بڑھ گیا ہے، ایمان کا آیتیں اور یہ سن کر، اور وہ تبصرہ کرنے لگے، یعنی ان کی نہیں ماننے کی گندی صفت اور بڑھ گئی، اور انکار کر گیا دوسری کبھی. اولا يرون انهم يفترون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. کیا انہیں نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت قبول کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے لیکن یہ اپنے حال پر غور نہیں کرتے. سلف کا ایک طریقہ تھا، یہ تو منافقین کے بارے میں، جب ان کو کوئی مصیبت آتی تو سب سے پہلے اپنے حال پر غور کرتے. سب سے پہلے اگر آدمی کی غلطی ہے فوراً توبہ کر لے. اللہ نے کہا پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نصیحت قبول نہیں کرتے. اور اگر غلطی نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اس پر صبر کریں. فوراً اپنا محاسبہ پہلے کرنا. یہ کبھی اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں یہ اپنا محاسبہ کر کے سدھر جائیں. یہ ایک دستک ہوتی ہے، اس دستک کو سمجھنا. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں. تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اس لیے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں. جب کوئی ایسی بات کہتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یہ بول رہا ہے، پھر نکل جاتے ہیں، مانتے ہوتے نہیں ہیں. یہ بہت ہوتا ہے. دوسرے مسلک کا بول رہا ہے تو ادھر ادھر دیکھیں گے، اشارہ کریں گے اور پھر چل دیں گے. اللہ کا کلام، نبی کا فرمان ہے، مان لینا ہے. یہ منافقین کا وتیرہ ہے. آدمی آئینے کی طرح دیکھے اپنے آپ کو کہاں فٹ ہو رہا ہے. ہوتا ہے بہت زیادہ. یہ اس کی بہت ساری باتیں پیش کی گئی ہے. میں ایک واقعہ کئی بار بتایا ہوں کہ ایک مسجد میں مغرب کی نماز سے پہلے سنت پڑھی جاتی تھی، الحدیث موسم پل مسجد میں. ایک شخص کو بہت اعتراض تھا. مجھ سے کہا کہ میں گیا جب بات کرنے کے لیے تو میں نے پوری معلومات لی اور حدیث کی تمام کتابیں اردو میں جمع کیا اور لے کر گیا. جب ان سے بیٹھ کر گفتگو کی تو اس میں
کہا کہ بھائی یہ مستحب ہے، آدمی چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے، لیکن پڑھنا اگر آدمی پڑھے تو ثواب بڑھ جائے گا۔ صحابہ اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ لیٹ آنے والا سمجھتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی ہے، اتنی کثرت سے پڑھتے تھے۔ تو آپ ذرا دیر بیٹھے رہیے، آپ کو بیٹھنے کا نماز کا ثواب ملے گا، مسجد میں بیٹھے رہیں گے تو عبادت کا اللہ کے نبی کی صاف حدیث ہے۔ اور ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، ایک دوسری روایت بھی ہے۔ بہرحال تمام روایتیں دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اب اپنے عالم سے پوچھوں گا۔ میں ہنسنے لگا، بولا اس کا مطلب یہ حدیث آپ کو جو بیان کی گئی ہے؟ تو بولے ہاں میں دیکھوں گا نا، عالم سے پوچھوں گا کہ یہ چلے گی کہ نہیں۔ بولا استغفر اللہ، اپنے ایمان کی خیر منائیے۔ اب حدیث کے آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولوی فیصلہ کرے گا کہ یہ حدیث قبول کرنا ہے یا نہیں۔ آپ کو مولوی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے جو اس حدیث کے مطابق نہیں ہے، اس کو قبول کرنا ہے یا نہیں۔ آپ کو ریجیکٹ مولوی کو کرنا چاہیے، حدیث کو نہیں۔ یہ چل دیتے ہیں آپس میں دیکھ کر کے، یہ تو ان لوگوں کا مسلک ہے۔ اللہ کے بندے، کلام الہی اور کلام رسول کی بات ہے، اس کا نہیں ہے، تم نے بنایا اپنے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ قبرستان کے زوال کا ٹائم بالکل 3 وقت میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، غروب آفتاب، طلوع آفتاب، زوال آفتاب، یہ نماز جنازہ تدفین منع ہے۔ ایک عالم صاحب کے موجودگی میں ہم نے جب ٹوکا تو کہا ہمارے مسلک میں جائز ہے، کہیں نہیں حالانکہ، مگر ایک جملہ کہہ دیا چل دیجیے، کہا نا اللہ نے چل دیتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر آئے جو تمہاری جنس میں سے، یعنی انسان ہے، سارے تمہارے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، تکلیف، اذیت، بیماری، بھوک، سب ان کو لگتی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بندگی ایسے کرنا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کیسا ہے۔ اگر دوسری مخلوق رہتی تو ہم بول دیتے کہ ان کا معاملہ تو ہم سے الگ ہے، ہم ہی میں سے۔ اب یہیں پر رک جائیے، کچھ لوگ بحث کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور تھے، بڑی لمبی لمبی بحثیں کرتے ہیں، لائے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے من انفسکم، تمہاری جنس میں سے۔ دوسری جگہ کہا ہم نے ہر رسول کو انسان لوگوں کے درمیان مرد بھیجا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، بار بار یہ بات کہی گئی ہے۔ صحابہ میں یہ سب بحث نہیں ملے گی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جن کو تمہاری مضرت نہایت گرائے، نبی کی خوبیاں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ مضرت، مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے نبی کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ دوسری بات، جو تمہاری منفعت، دوسری خوبی، تم کو خوب فائدہ ہو، اس کے بڑے خواہش مند ہیں، تو آپ کی تعلیمات ایسی ہے کہ ہم نقصان سے بچ جائیں اور فائدے مل جائیں۔ ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ رسول دائی کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہے، رؤوف الرحیم، رؤوف اور رحیم ہے، یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کی بھی ہے یہ صفت۔ بعض صفتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے بھی بیان کی ہے اور خود کے بھی، لیکن یہ الگ ہے معنی۔ جب اللہ کے لیے بیان کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال، بڑائی، کبریائی، اختیار کے اعتبار سے، اور بندوں کی بیان کی جائے گی تو بندوں کے حساب سے، رؤوف الرحیم۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے بارے میں کہا سمیع، بصیر، سنتے اور دیکھتے ہیں، یہ صفت بندوں کی بھی ہے۔ شیخ الاسلام امام المناظرین مولانا ثناء اللہ برسلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، یہ تو شرک ہو گیا۔ آپ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، کہا کہ ٹرین میں بیٹھے ہیں تو ٹرین بھی چلتی ہے اور ڈبہ بھی انجن بھی چلتا ہے اور ڈبہ، دونوں کے چلنے میں کوئی فرق ہے؟ انجن بھی چلتا ہے اور ڈبہ بھی، لیکن فرق ہے کہ نہیں؟ انجن خود سے چلتا ہے اور ڈبہ اگر انجن سے الگ کر دیا جائے تو انجن کی اپنی چلنے کی صلاحیت اور ڈبہ انجن کی وجہ سے چلتا ہے۔ ہماری صلاحیت اللہ نے دی ہے اور اللہ کی خود کی ہے۔ دوسری بات، ہم لوگ مخصوص کلو ہرٹز میں سنتے ہیں، ابھی بازو والے مکان میں کون کیا بول رہا ہے ہم کو نہیں معلوم، روڈ پر کون بات کر رہا ہے ہم کو نہیں معلوم، دوسرے گاؤں میں اللہ تعالیٰ دور و نزدیک سب کی سنتا ہے۔ ہمارے سامنے 20 لوگ اکٹھا بولنے لگے تو شور سنائی دے گا، کچھ سمجھے گا نہیں۔ اللہ کو پوری کائنات ایک ساتھ پکارتی ہے، سب کی سنتا ہے اللہ رب العالمین۔ ہم کو آگے کی بھی بات ہے، کچھ سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، کوئی اگر تمل زبان میں بولے تو ہم کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے، کنڑ زبان میں بولے اگر نہیں جانتے ہیں تو فرینچ میں بولے، چائنیز میں بولے تو نہیں سمجھ میں آتا ہے، سمجھتا بھی نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی سننے کی صفت، دیکھنے کی صفت ہماری اور اس میں بہت فرق ہے۔ تو ایسے ہی بندوں کے لیے جب بیان کی جائے گی تو بندوں کے حساب سے رہے گی، اور اللہ کے لیے جب بیان کی جائے گی تو اللہ کے لیے رہے گی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر اگر وہ روگردانی کرے، مانے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری دعا بتائی ہے، اس دعا کو یاد کر لیجیے۔ آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بڑے عرش کا مالک ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے دعا؟ کوئی اچھی دعا بتا، بولتے ہیں نا، اللہ نے بہت دعائیں بتائی ہے قرآن میں پڑھ کے، اللہ کے نبی نے دعائیں بتائی ہے حدیث پڑھ کے، اللہ نے بتائی نبی کو یہ دعا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ جب مخالفتوں کا طوفان، حالات کیسے بھی ہوں، اس وقت تو آرام حالات میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو خرابیاں، جو خامیاں منافقین کے بارے میں تو نے بیان فرمائی ہے، رب العالمین اس سے ہماری حفاظت فرما۔ جو خوبیاں اہل ایمان کی بیان فرمائی ہے رب العالمین، وہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرما۔ الہ العالمین توبہ اور استغفار کی توفیق دے، حمد و ثنا کی توفیق دے، دین کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی، اہل ایمان کے لیے نرم اور اہل ایمان کے دشمن، مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے سخت۔ رب العالمین ہر قدم تیری رضا اور خوشنودی والا اٹھانے کی توفیق دے رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔